ہوئی، اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ کہاں خرچ کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے؟ 10 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے، اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرچ کر رہے ہو۔ میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرچ کیا ہو، اللہ آج ان سب کا نام لکھ لیجئے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بدترین سزا دیجئے، شرمناک سزا دیجئے، عبرتناک سزا دیجئے۔ رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بددعا دے رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا ہے، تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والوں کا حال پوچھتے ہو کبھی کہ ان کے گھر پہ افطاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کے گھر پہ سحری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ 4 دن کے بعد عید ہے، ان کے بچے بھی روئیں گے، تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے، اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے، اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے۔
تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر جن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں، اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جو شادیاں سادگی کے ساتھ کی گئی ہوں، کم پیسے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں، جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو، ان شادیوں میں برکت ڈال، اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو، اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھوم دھڑاکے سے ہوئی ہو، آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑھا یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لعنت برسا دے۔ ہوش کے ناخن لوگ مسلمانوں، 50-60 سال ہو گئے مجھے، اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں سینکڑوں سال ہو گئے، سنتی ہی نہیں قوم، معلوم تھا قبرستان میں ہم لوگ بول رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں طے کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائق قوم سے نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، اپنے اپنے ماں باپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اٹھاؤ نوجوانوں ہاتھ۔ کون نوجوان کہیں گے شاباش، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہیں ضد کرو، تم کہو کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا، میں کماؤں گا، میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، میں کما کر اپنے گھر میں ڈبل بیڈ لاؤں گا، اے سی لاؤں گا، فریج لاؤں گا، ڈنر اور ٹی سیٹ لاؤں گا، سب لاؤں گا، لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر لیں، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ میں جہیز نہیں لوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں، میں کماؤں گا اور اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا۔ یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی ماں لالچی ہے کہ جہیز آنا چاہیے، اکثر یہ عورتوں کی لالچ ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کی خوشامد کریں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا، اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا جنت کا احساس دلاؤں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا۔ لیکن امی جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی۔ سب سے پہلے یہاں جو آپ براہ راست سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا، ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔